اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ مینجمنٹ اور اس قسم کی جاب ریلیٹڈ چیزوں پہ ہم نے دو سیشنز میں بات کی تھی۔ اس سیشن میں ہم بات کر کے ایک اور ٹاپک پہ اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں فی الحال، پھر اس کے بعد کسی اور ڈائمنشن کو لے کے چلیں گے آئندہ۔ یہ جو لاسٹ ٹاپک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جاب چھوڑنے کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ عام ہے، لوگ جاب چھوڑتے ہیں۔ پرسنلی میں نے کئی جابس چھوڑی ہیں اور شروع کی ہیں۔ میرا کریئر کوئی بڑا اس لحاظ سے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بڑا کوئی قابل رشک نہیں رہا کہ میں نے کوئی ایک کریئر، میں نے کچھ کمپنیز میں کچھ وقت میں ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے ایک ہی آرگنائزیشن میں، ورنہ جنرلی میرا سٹے ریلیٹیولی شارٹ رہا ہے اور میں کئی کمپنیز میں نے کام کیا ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن میں پرسنلی بہت سارے واقعات سے گزرا ہوں، اس لیے میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے کچھ چیزوں پہ بڑا ایگزیکٹ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ کس طرح سے وہ چلتی ہیں۔ جاب چھوڑنا، جیسے میں نے کہا، ایک عام سا عمل ہے جو سارا وقت چلتا رہتا ہے۔ آپ کے آس پاس آپ خبریں سنتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی زندگی میں بھی کوئی اس قسم کے ایک دو واقعات ہو چکے ہوں۔ بہرحال آئی ڈونٹ وش کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال یہ زندگی کا فیکٹ ہے، چلتا رہتا ہے۔ جنرلی ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے لوگ جابس چھوڑتے ہیں؟ ایک بہت بڑی ریزن کانفلکٹس ہے، یعنی کانفلکٹ ہو گیا اپنے باس سے ہو گیا جنرلی، اور جب اس سے کانفلکٹ ہو گیا تو اگر تو کانفلکٹ بڑا شدید ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت آپ کو تنگ کرے گا، تو پھر ظاہر ہے آپ اس سے پہلے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہوں آپ چھوڑ جاتے ہیں کمپنی کو، جاب چھوڑ کے کوئی اور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کانفلکٹس جنرلی سینئرز کے ساتھ ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے جو پیئرز ہیں، جو کاؤنٹر پارٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کانفلکٹ اتنا شدید ہے کہ شاید کام کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ کانفلکٹس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایز اے ٹاپک ہم اس پہ سپریٹلی بات کر سکتے ہیں کہ کانفلکٹ کو مینیج کیسے کرنا چاہیے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ کانفلکٹس ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جابس چھوڑتے ہیں۔ دوسری ریزن ہے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ اب گروتھ کی پاسبلٹی نہیں رہی، اور اس کی بھی دو ایک شکلیں ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک تو یہ کہ ویسے ہی ان کو لگتا ہے کہ کمپنی ایکسپینڈ نہیں کر رہی، نئی پوزیشنز کریٹ نہیں ہو رہی، یا کمپنی کے پاس اگر گنجائش ہے بھی تو وہ جان بوجھ کے لوگوں کو پروموٹ نہیں کر رہے کہ ایکسپینس بڑھے گا، یا واٹ ایور ریزن، تو ان کو لگتا ہے کہ مزید سپیس نہیں ہے گرو کرنے کی، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جایا جائے۔ مناسب بات ہے، چلے جانا چاہیے، میں بھی اس حق میں ہوں کہ چلے جانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ میرا ذاتی رائے ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ کمپنی میں گروتھ تو ہو رہی ہے کسی نہ کسی کی، لیکن میری نہیں ہو رہی فار ایگزامپل، اور یہ میں جس پوزیشن کے لیے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے اس پوزیشن کے لیے دے دیا جائے گا، میرے پاس وہ آ جائے گی پوزیشن، میں اپ گریڈ ہو جاؤں گا، وہ میری بجائے کسی اور کو چلی گئی، اور میرے ذاتی خیال میں وہ بندہ مجھ سے کم قابل ہے، لہٰذا یہ انفیئر ہو گیا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے میں بہرحال سوچوں گا کہ مجھے اب جاب چھوڑ دینی چاہیے، کہ مجھ سے جونیئر یا مجھ سے کم تر آدمی جو ہے وہ، اور اگر خدا نخواستہ وہ میرا ہی باس بن گیا ہے تو پھر تو میں لازمی سوچوں گا کہ اب مجھے فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ ایک اور وجہ ہے۔ کوئی ناخوشی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، پیسوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ میری سیلری کم ہے، بڑھ نہیں رہی، میری انکریمنٹ اس سال اچھی نہیں لگی، مجھے گاڑی ملنی تھی نہیں ملی، یا مجھے کوئی اور الاؤنس ملنا تھا نہیں ملا، وہ فلاں کو مل گیا ہے، وہ آدمی 5 سال میں کہیں سے کہیں نکل گیا ہے، میں 5 سال میں یہیں کہ یہیں بیٹھا ہوں، اور اس طرح کے کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ ناخوشی جنرلی ایک فرسٹریشن کی شکل بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ انہیپینس از دا بگننگ، اور جب یہ انہیپینس ایڈریس نہیں ہوتی زیادہ عرصہ تو یہ فرسٹریشن میں بدل جاتی ہے، اور وہ فرسٹریشن کسی نہ کسی دن بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی امیجیٹ ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا کہ آپ نے کہیں کوئی سٹینڈ لیا تھا وہ غلط ہو گیا، یا کوئی اور ایسا کہ آپ نے کام کر لیا جو بڑا نقصان ہو گیا خدا نخواستہ، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ جس میں کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا اور جاب چھوڑنی پڑ گئی، یوں کہہ لیجیے، اور جاب چھوڑ دی۔
ضروری نہیں کہ جاب چھوڑنے کے لیے کہا جائے ایسی ہر صورت میں، لیکن بعض اوقات خود بھی ہم مورلی رسپانسبل بنتے ہوئے اس کو جاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فائنلی ایک اور بڑی ریزن میں نے دیکھی ہے فیملی ریزنز، کہ جس کی وجہ سے فیملیز کا کوئی پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جاب چھوڑتے ہیں۔ ایک بڑی کامن جو میں نے پریشر دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ والدین میں سے کوئی بیمار ہے اور کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، لہذا جاب چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی نوبل کاز ہے یہ، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ واحد کفیل بھی ہیں فار ایگزامپل، اور وہی انکم جو آپ کی ہے اسی سے ان کا علاج بھی ہوتا ہے، تو جب آپ وہ انکم بند کر دیں گے تو ان کی خدمت تو آپ کر لیں گے، لیکن پھر ان کا علاج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فائنینشلی آپ وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہے یا کوئی اور فیملی میں سپورٹ کا ایسا نظام ہے کہ جس میں آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، تو کام تو یقیناً ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اس صورت میں جاب چھوڑنا جو ہے اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی صورت آپ انٹرنلی اپنی کمپنی میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، مجھے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم چاہیے اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اور یہ میں کمپنسیٹ اس طرح کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اور کوئی سپورٹ کہیں سے لے لینی چاہیے، کوئی پیڈ سپورٹ لے لینی چاہیے۔ آج کل مل جاتی ہیں گھر پہ، نرسز بھی مل جاتی ہیں، 24 آور کے لیے بھی مل جاتی ہیں، ڈے نائٹ کے لیے بھی مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی فیمیل پیشنٹ ہے، میل اٹینڈنٹس بھی مل جاتے ہیں جو اسی طرح سے کسی حد تک ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کو دوائی دے سکیں وقت پہ، ان کی ڈائٹ کا کچھ دیکھ سکیں، تو یہ سپورٹ مل جاتی ہے مارکیٹ میں بہرحال۔ لیکن یہ ایک وجہ ہے۔ اب یہ کچھ ریزنز ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ بیسک میں صرف ایک بات کہوں گا اس کی سمری کے طور پہ، بہتر یہ ہے کہ جاب چھوڑنے سے پہلے کسی دوسری جاب کا بندوبست کر لیا جائے اور جاب چھوڑ کے گھر نہ بیٹھا جائے، کیونکہ اکنامک پریشر، سوشل پریشر، سائیکولوجیکل پریشرز بڑی تیزی سے بلڈ ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ اگلی جاب ملنا کوئی پکا نہیں ہوتا کہ کب ملے گی، ہو سکتا ہے وہ اگلے دن مل جائے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے مل جائے۔ میری اپنے ایکسپیرینس میں ایک سال بھی لگ گیا، لوگوں کو 2 سال بھی لگ گئے، ان کو کوئی مناسب جاب نہیں ملی، اور جو فائنلی ملی وہ بھی کمپرومائز تھی، وہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے ایکچولی ان کو ملنی چاہیے تھی۔ سو بہتر یہی ہے کہ اس وقت تک ایک اپنے آپ کو ذرا ہولڈ کر لیں، برداشت کر لیں، جن چیزوں کو کر سکتے ہیں ان کو کر لیں برداشت ان کو۔ میرے پاس ایک مرتبہ انٹرویو میں ایک نوجوان آیا فیصل آباد میں کہ مجھے رکھ لیں، ایک اور کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہاں سے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری اپنے باس سے نہیں بنتی، میں اس لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ایسے کرتے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ 3 مہینے اس کا بنا کے دکھا دیں کہ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں آپ واپس آ جائیں، آپ کو جاب مل جائے گی یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہی نیور کیم بیک ایکچولی، لیکن یہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے نا، کوشش کر لینی چاہیے۔ میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ جاب اس صورت میں چھوڑ کے نہ بیٹھیں، بلکہ دوسرا پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جاب کیسے چھوڑیں۔ کئی طرح سے میں نے لوگوں کو جاب چھوڑتے دیکھا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی ایک سب سے کامن جو میں نے دیکھا ہے، جو لڑائی جھگڑا نہیں ہے لیکن جو سب سے کامن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے بعد سے کام دن بدن کم سے کم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب مجھے کون سا یہاں رہنا ہے، میں کیوں یہاں پہ دل لگا کے کام کروں، یا میں کیوں خواہ محنت کروں۔ اور جس دن وہ اپنا 1 منتھ کا نوٹس سرو کر دیتے ہیں، پھر تو چونکہ رجسٹر ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی چلے ہی جانا ہے۔ اور اگر کمپنی کا یہ پریکٹس ہے یا ضرورت ہے کہ 1 مہینہ کام وہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں، اکثر کیسز میں نہیں بھی کرواتے، تو وہ 1 مہینے کا جو کام ہے اس کی کوالٹی میں نے بہت پور دیکھی ہے زیادہ تر لوگوں میں، کہ وہ دن بدن بس صرف وقت گنتے ہیں، دن گزارتے ہیں کہ بس یہ کب 30 دن پورے ہیں اور میری جان چھوٹے، حالانکہ دے گیٹنگ پیڈ فار دیٹ 30 days، وہ کوئی فی سبیل اللہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار تو انتہائی نامناسب ہے۔ دیکھیے یہ طے ہو گیا، آپ نے نوٹس بھی سرو کر دیا، اب آپ کو چلے ہی جانا ہے، تو اصولاً تو اس پیریڈ میں اگر پہلے کوئی کمی بھی تھی تو اس سے بہتر کام کرنا چاہیے۔ یعنی چھوڑنے کا پہلا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے جو درخواست کر رہا ہوں
میں تجویز دے رہا ہوں کہ ایک تو کبھی لڑائی جھگڑے کے بعد نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ کے چھوڑنے کی وجہ لڑائی جھگڑا بھی ہے، کانفلکٹ بھی ہے، شدید کانفلکٹ بھی ہے، تو جانے سے پہلے، چونکہ اب تو کوئی کانفلکٹ کا جواز نہیں رہا، تو لہٰذا اپنی فینسز مینڈ کر لینی چاہیے، صلح صفائی کر لینی چاہیے، اور اچھے نوٹ پہ چھوڑ کے جانا چاہیے. جن لوگوں سے آپ کی لڑائی ہے ان کو بھی کچھ اچھا کہہ کے جانا چاہیے کہ جی بہت شکریہ، انفارچونیٹلی وی کوڈنٹ گیٹ along، لیکن اب بہرحال چونکہ ہم اکٹھے کام نہیں کر رہے تو آن اے ون ٹو ون بیسس، آن اے پرسن ٹو پرسن بیسس، تو میں ذاتی تو میری آپ سے کوئی رنجش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور جب بھی کبھی ملیں گے اچھے طریقے سے مل لیں گے تو اچھے نوٹ پہ چھوڑ کے جائیے. دوسرا میں نے کہا کہ یہ جو نوٹس پیریڈ میں یا اس پیریڈ میں جب پتہ ہے کہ چلے جانا ہے، بجائے کام کم کرنے کے کام تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے تاکہ آپ بہت اچھے نوٹ پہ چھوڑ کے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بڑے اچھے ڈیسنٹ طریقے سے ہر کسی کے ساتھ مل کے جانا چاہیے، غائب نہیں ہو جانا چاہیے کہ اچانک بس جی میں آیا تھا اور میں چلا گیا ہوں، بس میں کسی اور سے ملنے کے حق میں نہیں ہوں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے سب سے مل کے اور ایک پراپر طریقے سے مل کے چلے جائیں. جو یہ کام اس لیے ضروری ہیں، دیکھیں دس از اے اسمال ورلڈ، اور کہیں نہ کہیں آپ کو پھر آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو شاید دوبارہ بھی اسی کمپنی میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے، یا آپ کو اپرچونٹی مل جائے. اور اگر آپ بہت اچھے نوٹ پہ گئے ہیں اور اچھا کام کر کے گئے ہیں تو شاید کمپنی آپ کو خود بلا لے دوبارہ کام کرنے کے لیے. یہ سب واقعات ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اس لیے چھوڑتے وقت یہ سارے مسائل جو بھی ہیں ان کو ٹھیک کر کے سیدھا کر دینا چاہیے، اور اچھے طریقے سے، پیار محبت سے، ڈیسنسی کے ساتھ بہت اچھا کام کر کے رخصت ہونا چاہیے. سم اپ یہ ہے کہ وجہیں جو مرضی ہوں، کانفلکٹس ہوں، فیملی ریزنز ہوں، انہیپینس ہو، کوئی اچانک کوئی ایپیسوڈ ہو جائے، کوئی گروتھ کی پاسبلٹی نظر نہ آتی ہو، کوئی انکریمنٹ کے لیے پاس اپ کر گیا ہو، یہ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو، اور آپ یہ طے کر لیں کہ بس اب مجھے یہاں کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے میں مدد مانگیں، برکت مانگیں، اگلی جاب تلاش کریں، اور پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں. اور بہتر یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کریں، بجائے اس کے کہ آپ تنگ آ کے گھر بیٹھ جائیں، اور وہ تنگی آپ کو اس تنگی سے زیادہ بڑی محسوس ہوگی پھر بعد میں، پریکٹیکلی ہو جائے گی. اور دوسرا میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے بھی جائیں، جس کمپنی سے بھی جاب کوئٹ کریں، وہاں سے اچھے طریقے سے کوئٹ کریں. اگر آپ کا کوئی کانفلکٹ تھا تو بھی صلح کر کے جائیں. جو آخری آپ کا ٹائم ہے، 1 مہینہ اگر نوٹس پیریڈ ہے، یا کوئی بھی 1.5-2 مہینے، جب آپ نے اپنے طور سے طے کیا، بھی کمپنی کو نہیں بھی بتایا، اپنے کام کی کوالٹی کو بہتر کر دیں پہلے سے، سبسٹینشلی. جتنا آپ زیادہ سے زیادہ کام کر کے دے سکتے ہیں وہ دے جائیے. ادھورے کام مت چھوڑ کے جائیے، بلکہ ادھورے تو کبھی بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، سب کام پورے کر کے جانے چاہیے جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے ذمے ہیں. پراپر ہینڈنگ اوور کر کے جائیے، بریف کر کے جائیے، اور پہلے سے بہتر کام کر کے جائیے. اور تیسرا میں نے یہ کہا کہ اوورآل ایک ڈیسنسی کے ساتھ روانہ ہوں، سب کے ساتھ مل جل کے، اور سب کو اچھے طریقے سے کچھ خدا حافظ کہہ کے جانا چاہیے، تاکہ دوبارہ جب بھی ملاقات ہو اچھے طریقے سے ملاقات ہو. دیکھیے، میں آئی ایم ناٹ وشنگ فار اینی بڈی کہ خدا نخواستہ کسی کو جاب چھوڑنی پڑے یا کسی کی جاب چلی جائے، بٹ دس از لائف، اور ریئل لائف میں یہ سارا کچھ چلتا ہے، اور بہت دفعہ چلتا ہے. اور ایک لمبا کریئر ہوتا ہے 30 35 40 سال کا، اس میں کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی اٹس ناٹ سم تھنگ جو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، یا کسی دوسرے کے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ نہیں ہوگا. یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہم یہ جو کرنٹ ہماری یہ 3 میں نے جو ٹاپکس لیے تھے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اور جاب سے ریلیٹڈ، ان کو ہم کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. پھر اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین.